بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں. اس وقت بریکنگ نیوز آ رہی ہے جناب. جو مناب 168 ایئر کرافٹ نے فلائی کر لیا ہے ایران سے سوئٹزرلینڈ کے لیے. یہ بڑی خبر آ رہی ہے. نیگوسیشن کی ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت محمد باقر غالیباف جو کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں, اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مناب 168. آپ کو پتہ ہے نا مناب 168 کے اوپر میزائل اٹیک ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں 168 بچے شہید ہوئے تھے, اجل کا شکار ہوئے تھے, اور پورے یورپ کے اندر اس معاملے کے اوپر کرٹیسزم چل رہا ہے. اس ڈیلیگیشن کو جس طرح میں نے کہا ہیڈ کر رہے ہیں محمد باقر غالیباف. اس کے علاوہ جو اس کے اندر اراکین موجود ہیں وہ بزنس سے ہیں, بینکنگ سے ہیں, سیکیورٹی سے ہیں, مختلف فورسز کے شعبے سے ہیں. تو ایک بڑا بھرپور قسم کا ڈیلیگیشن جو ہر اسپیکٹ سے نیگوشیٹ کرے گا ٹیکنیکل پوائنٹس میں کے ساتھ ود دا ڈیلیگیشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کے اندر جو اراکین شامل ہیں اس میں محمد باقر غالیباف کے علاوہ ہیں عباس عراقچی صاحب جو فارن منسٹر ہیں. اس کے علاوہ ہیں علی باقری ڈپٹی فار انٹرنیشنل افیئرس ایٹ دا سیکریٹریٹ آف سپریم نیشنل ہمتی. گورنر آف سینٹرل بینک آف ایران وہ موجود ہیں. حامد بوارڈ ڈپٹی آئل منسٹری یہاں پہ منسٹر موجود ہیں. اینڈ ہیڈ آف دا نیشنل ایرانین آئل کمپنی موجود ہیں, ایز ویل ایز ڈپٹی فارن منسٹرز کاظم غریب آبادی اینڈ اسماعیل بقائی. یہ کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو بہت کمپوزیشن نظر آتی ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے ملٹی ڈائمینشنل نیچر آف دا اپ کمنگ ٹاکس کو, جو کہ امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوں گے, جس کو جے ڈی وینس صاحب وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ اسے لیڈ کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات ہوئے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج صدر لبنان کے اوپر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 13 شہادتوں کی رپورٹ آئی ہیں, 18 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں, اور یہ 2 شہروں کے اوپر ہوا. اس کے بعد IRGC نے اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کر دیا اور ایک وارننگ انہوں نے جاری کی کہ اگر کسی نے بھی ان کی اجازت کے بغیر یہاں سے گزرنے کی کوشش کی یا وائلیشن کی تو اس صورت میں وہ اپنے ایکشن کے اندر آئیں گے. اور غالباً یہی وہ پریشر تھا جس کی وجہ سے محمد باقر غالیباف نے بھی انکار کر دیا تھا بات چیت کرنے کے حوالے سے. پھر آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب پہنچے مشہد, اور مشہد میں ڈیلیگیشن ایران کی ڈیلیگیشن اور ہائی پروفائل پرسنالٹیز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. نیتن یاہو پہ پریشر پڑا. یہ اور بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے یعنی تقریباً 30 منٹس پہلے نیتن یاہو نے جتنی بھی IDF کی فورسز ہیں ان کو منع کر دیا آپریشن کرنے کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ سارے آپریشنز کو بند کر دیں صدر لبنان کے اندر. اس سے پہلے اسرائیل کی پالیٹکس کے اندر اگر آپ ان کی اپوزیشنز کو دیکھیں تو وہ بھرپور طریقے سے یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم ٹرمپ کی کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے, اگر ہماری اجازت کے بغیر ٹرمپ نے یہ معاہدہ کیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور جتنے بھی اپوزیشن لیڈرز اس وقت موجود ہیں الیکشنز کے اندر, جو اسرائیل کی الیکشن اکتوبر میں ہونے والی ہے, کمپیٹ کر رہے ہیں, ان سب نے کہا ہے کہ ہم لیبنان, حزب اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یمنیز ہیں, ایرانی ہیں, ان کے اوپر ہم حملہ آور ہوں گے. تو لہٰذا اس وقت جو اسٹریٹجک تھنکنگ اسرائیل کی نظر آ رہی ہے اور جو پریشرز نیتن یاہو کے اوپر نظر آ رہے ہیں وہ تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ یہ حملہ جاری رکھیں, صدر لبنان کے اپنی کالونیز, اپنی سیٹلمنٹس کو وہاں بنائیں, وہاں پہ جو موجودہ گھر ہیں ان کو مسمار کریں. ایک بہت بڑی آبادی جو ہے اس وقت لبنان کے دوسرے حصے میں بلو ٹینٹس کے اندر رہ رہی ہے, جو کہ صدر لبنان سے جا کے شفٹ ہو گئے. مزے کی بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اگر ہم نہیں ہوتے تو اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہتا, تو امریکہ کے اپنے سفیر حقبی جو کہ تل ابیب میں موجود ہے, ایک تقریر کے اندر انہوں نے کہا اگر اسرائیل نہیں ہوتا تو امریکہ موجود نہیں ہوتا. تو اس وقت وہ بغاوت پہ نظر آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جس نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اختلاف کیا ہے انہوں نے ان کو فارغ کر دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمبیسڈر حقبی صاحب کو بھی وہ فارغ کریں گے یا فارغ نہیں کریں گے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس سارے معاملے میں اپس اینڈ ڈاؤن آپ کو بہت نظر آ رہے ہیں, اور بہت سارے اسٹریٹجسٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجک پاز ہے, اور یہ پاز کچھ مہینوں کے لیے ہے. آج کانگریس کے اندر $80 بلین مانگا ہے پینٹاگون نے ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے, اخراجات کے حوالے سے. اس کے علاوہ اور بھی اخراجات ہیں, لیکن $80 بلین کی فوراً انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. دوسری جو کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ کانگریس کے اندر کل ایک بل آیا جس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کا انٹیگریٹڈ ڈیفنس مزید بڑھے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو پالیسی رکھنا ہے وہ امریکن مفادات کے خلاف ہے, امریکن رائے عامہ کے خلاف ہے, اور اس سے امریکہ دنیا کے اندر تنہا ہوتے
نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.